نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 19 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں اختیار نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، بلکہ علم آ جانے کے بعد بغیم بینہم، محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، فإن اللہ سریع الحساب، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان الدین، بے شک دین، دین کے معنی طاعت کے ہیں، جزا کے ہیں، طریقہ، راستہ، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، اسلام، اسلام کے معنی سر تسلیم خم کر دینا۔ تو اللہ کے نزدیک بے شک معتبر دین وہ اسلام ہے۔ ومختلف، مان نفی کے لیے ہے، اور مختلف، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، الا مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا۔ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور کیوں کیا؟ بغیم بینہم، بوجہ باہمی حسد اور مخالفت کے، آپس کی ضد کے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اس کا انکار کرے، فإن اللہ، اسے یاد رکھنا چاہیے، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا۔ حساب کے معنی ہوتے ہیں گننا، شمار کرنا۔ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں فرمائے ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک، الدین المرضی، الدین المقبول، معتبر دین، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو دین فرمایا۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یعنی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شریعت، منہاج یا مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسلام دین ہے، اور دین کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی طریقہ، روش، راستہ، اور قرآن کی اصطلاح میں دین ان اصول و احکام کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام میں مشترک ہیں۔ یہ دین ہے۔ شریعت، منہاج یا مذہب وہ فروعی احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کو کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ تمام انبیاء کرام کا دین وہ ایک تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونا، اس کے سوا کسی کا عبادت کے لائق نہ ہونا، یہ دین ہے۔
اور آگے لفظ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے تابع فرمان ہونا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرمانبرداری کی، وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق ہیں۔ سب کا دین دین اسلام تھا۔ اور نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ یونس میں آتا ہے، آیت نمبر 72، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنی امت کو امت مسلمہ فرمائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں کہا گیا واشہد بأننا مسلمون۔ تو تمام انبیاء کرام سب کا دین وہ اسلام تھا۔ البتہ کچھ فروعی چیزیں تھیں جن میں اختلاف تھا، اور ہر نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا تو احکام کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی۔ پہلے مذہب کے بعد آنے والا دوسرا مذہب، وہ جو شریعت، نئی شریعتیں آئیں تو ان شریعتوں میں تھوڑے بہت جو فروعی احکامات تھے ان کے اندر اختلاف تھا، لیکن بنیاد سب کی ایک تھی۔ البتہ ہر نبی کے زمانے میں، یعنی یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، لیکن بعد میں دوسرے نبی آنے کی وجہ سے وہ جو پہلا والا دین ہوتا یعنی وہ منسوخ ہو جاتا۔ تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام کہلایا، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اگر اسلام کے یعنی دوسرے معنی لیے جائیں کہ وہ شریعت جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، تو آیت کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں صرف جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ پہلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا، مگر اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں یعنی آیت کریمہ کا جو خلاصہ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کے نزدیک مقبول دین دین اسلام، جو اس پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو، اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں، خواہ وہ پچھلی منسوخ شدہ شریعت ہی ہو۔ البتہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد فرمایا اب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معتبر دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب یہودیت، عیسائیت، دیگر جتنے بھی مذاہب جو اپنے وقت میں تو اسلام تھے، دین اسلام تھے، لیکن اب وہ دین اسلام نہیں رہے، اور اللہ کے نزدیک معتبر دین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر جب ان کے پاس دلائل آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں، قرآن کی پیشگوئیاں ساری سچ ثابت ہو گئیں، تب انہوں نے اختلاف کیا۔ اور آخر میں فرمایا یاد رکھو ان اللہ سریع الحساب، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ عن قریب ان سے حساب لے گا۔ سریع الحساب کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی قیامت قریب ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی حساب لیں گے تو اس پہ کوئی وقت نہیں لگے گا۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ قیامت کے دن اتنی انسانیت کا حساب کیسے ایک دن میں لے لیا جائے گا۔ فرمایا اللہ سریع الحساب ہے، بہت جلد تھوڑے سے وقت میں حساب لینے والا ہے۔